ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز طلبہ، مردان شریف خواتین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے احکامات کا مکلف یعنی پابند بنایا ہے۔ بقیہ جتنی مخلوقات ہیں نہ ان کو اشرفیت کا درجہ ہے اور نہ ہی ان پر دیگر احکامات نافذ ہیں، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب اور اس کا خلیفہ اور دنیا میں اس کا جانشین ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے لیے کچھ ضابطے جو انسانوں کے لیے بنائے ہیں، ان پر زمانہ اور اپنے دور کے اعتبار سے عمل کرنا اور ان کو عمل میں لانا ضروری ہے۔ آج کا دور نہیں، آپ انسانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ ہر زمانہ اپنے پہلے زمانے کے اعتبار سے ترقی کرتا رہا اور اس ترقی نے آج وہ مقام حاصل کر لیا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی انسان نے زمین میں سرنگ لگا دی، سمندروں میں راستہ بنا دیا اور آسمانوں کو چیر کر، فضاؤں کو چیر کر مختلف سیاروں پر انسان پہنچ گیا، اور اس نے اپنی محنت کی کمریں بڑی بڑی جگہوں پر ڈال دی۔ یہ انسان کی اپنی مادی جدوجہد یا سائنسی ترقی یا اپنے منازل کو طے کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بہرحال انسان آج کے دور میں جو جی رہا ہے، یہ دور اپنے تمام سابقہ ادوار کے مقابلے میں نہایت آسان اور نہایت کٹھن ہے۔ آسان اس لیے کہ جو لوگ قانون کی پاسداری کرتے ہیں ان کے لیے یہ دور نہایت آسان ہے، اور جو لوگ کساد بازاری، چوری، دھوکہ دہی، رشوت خوری اور جو کام قوانین حکومت کے خلاف ہے ان کو انجام دیتے ہیں، ان کے لیے یہ دور بڑا کٹھن ہے۔ لیکن آج کے دور نے شریف آدمی کو محدود کر دیا اور غنڈہ گردی کرنے والوں اور جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کی بھینس کے مترادف ان لوگوں کو آگے آنے کا موقع دے دیا، اس لیے کہ ہر طرف لوٹ مار، ہر طرف کساد بازاری، رشوت خوری اور دھوکہ دہی اور غیر قانونی کاروبار اور اسی طرح سے مرمہ کاری اور مکاری کا ایسا دور آیا ہے کہ اس میں شریف انسان کا جینا نہایت مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن اسلام ہمیشہ اپنے پیروکاروں کو سچائی کی تعلیم دیتا ہے، امانت داری کی تعلیم دیتا ہے، دیانت داری کا سبق دیتا ہے اور صبر کی تلقین کرتا ہے کہ حالات کسی بھی طرح کے ہوں، ہمیں ناجائز کام نہیں کرنا، غیر قانونی کام نہیں کرنا اور اپنے آپ کو ایسا نہیں بنانا کہ جس سے یہ الزام آئے کہ مسلمان یا اسلام کا ماننے والا ایک اچھا شہری نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ایک بہترین شہری، ایک بہترین مسلمان، ایک بہترین انسان بنا کر پیش کرنے کا اسلام نے ہمیشہ درس دیا ہے۔ ایک بات جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کا پاس اور لحاظ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جس ملک میں آپ بسے ہوئے ہیں اس ملک کے قوانین کی حفاظت
اور اس ملک کے قوانین پر چلنا آپ کے لیے ضروری ہے، اور یہ کہ آپ نہ صرف اس قانون پر چلیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ان قوانین پر چلنے کی تاکید کریں۔ اسلام کبھی بغاوت کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ جہاں رہیں اپنے ملک کے وفادار بن کر رہیں اور اپنے آپ کو اس ملک کا سچا رہنما اور سچا باشندہ بنا کر رہیں۔ آپ پر کوئی حرف نہ آنے پائے کہ آپ ملک سے غداری کر رہے ہیں یا ملک کے کسی قوانین سے انحراف کر رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کسی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ اسلام اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا۔